بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت 94 سے لے کر 96 یعنی 3 آیتیں 94 سے 96 تک پڑھیں گے، اور ان آیات کا تعلق جیسے پہلے درس چل رہا ہے جہاد کے تعلق سے ہے اور اسی کے احکامات مختلف طرح سے چل رہے ہیں، تو اسی کے تعلق سے آج جو ہمارے سامنے پہلا موضوع آنے والا ہے اس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں کی تکفیر کا جو ایک جرم ہے اس سے روکا ہے۔ اور تکفیر کس کو کہتے ہیں کہ لوگ کسی دوسرے مسلمان کے اوپر ایک کفر کا فتویٰ یا کفر کا الزام لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر اس کے پس منظر میں پھر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے یا اسی طرح کی دیگر چیزیں اس میں آتی ہیں۔ تو یہاں پر مسلمان کی تکفیر کا جو جرم ہے اس کو اللہ رب العزت نے اس کو واضح کیا ہے کہ یہ ایک جرم ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے تحقیق کا حکم بھی دیا ہے کہ انسانوں کو چاہیے کہ وہ جب بھی ان کے سامنے کوئی معاملہ آئے کہ کسی شخص نے کیا کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، تو اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ تحقیق کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ اور ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے 2 دفعہ تحقیق کا حکم دے کر اس کی شدت کو واضح کیا ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ انسان کسی دوسرے مسلمان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے کی بجائے چاہیے کہ تحقیق کر لیا کرے۔ اور اس کے بعد آگے چلیں گے تو آگے ہمارے سامنے جہاد کی مختلف حالتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جہاد جو ہے کن حالتوں میں فرض ہوتا ہے اور اس کے اندر شمولیت ضروری ہے، لیکن یہاں پر اس آیت میں جو ہمارے سامنے مین موضوع آئے گا وہ اصل میں جہاد کی ایک دوسری صورت ہے کہ جس کو فرض کفایہ سمجھا جاتا ہے، فرض کفایہ کہا جاتا ہے، کہ جس میں کچھ لوگ اگر جہاد کے اندر شریک ہو جائیں تو ساری امت کے لیے یا باقی لوگوں کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ اور یہیں پر جو پیچھے بیٹھ رہنے والے لوگ ہیں اللہ رب العزت نے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جو جہاد میں شریک نہیں ہوتے ہیں، تو دونوں کا اللہ رب العزت نے موازنہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ مجاہد جو ہے اس کی فضیلت جو ہے وہ بہت اوپر ہے۔ مجاہد کو اللہ رب العزت نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ پیچھے بیٹھ رہنے والوں کا یقیناً وہ مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ اور آج اس تفسیر کی درس کے بعد ہم آسان لسان القرآن کے اندر کچھ دہرائی کا ایک سیشن کریں گے، اور ہم نے پہلے جتنا کچھ ابھی تک آسان لسان القرآن کے اندر پڑھ لیا ہے اس کو ہم نے 3 حصوں میں بانٹ دیا ہے، اور اس میں سے آج ہم ایک حصے کی دہرائی انشاءاللہ کریں گے۔ جو بنیادی چیزیں تھیں ان کی دہرائی آج کر لی جائے گی، اور انشاءاللہ کچھ حصہ اگلی نشست میں اور کچھ اس سے اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو ہمارے سامنے موضوع ہے وہ مسلمان کی تکفیر کا جو جرم ہے اس کے حوالے سے جیسا کہ ہم نے بات کی، اور اللہ رب العزت نے جو اسی کے پس منظر میں تحقیق کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے کہ تحقیق کر لی جائے، اچھی طرح چھان پٹک کر لی جائے چیزوں کی، اور چیزیں جب تک کہ واضح نہ ہو جائیں حکم نہیں لگانا چاہیے لوگوں کے بارے میں اس طرح کے فتوے کہ فلاں کافر ہو گیا ہے، تو ایسی باتیں کرنے سے گریز اور پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ہم درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذلک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ تو اللہ رب العزت نے آغاز میں فرمایا یا ایھا، اے، یعنی یہ ندا دینے کا کسی لوگوں کو مخاطب کرنے کا انداز ہے۔ یا ایھا، اے الذین، وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے ہو، یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، مومنوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اذا ضربتم، اذا جب، ضربتم، ضربا اصل میں عربی زبان میں کہتے ہیں کسی کو مارنے کو، یا مارنا، ہٹ کرنا، چوٹ پہنچانا۔ تو لیکن اس میں گرامر کا رول ایک یہ ہے کہ جب بھی ضربا کے بعد فی آ جائے، جیسا کہ یہاں ہمارے سامنے دیکھیے
اذا ضربتم فی سبیل اللہ، تو ضربتم کے فوراً بعد فی آیا ہے، تو جب بھی ضربا یا ضربا کی جتنی بھی گردان ہے اس کے بعد فی کا لفظ آ جائے تو ضربا سے مراد پھر مارنا نہیں بلکہ سفر پر نکلنا یا سفر کرنا اور ٹریول اس سے مراد لیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی وہی اصل میں معنی ہے، اذا ضربتم، جب تم سفر پر نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی جہاد کا سفر مراد ہے. فتبینوا، تو تمہیں چاہیے کہ خوب تحقیق کر لیا کرو، یعنی جہاد کے سفر کے دوران کیونکہ آپ کے ہاتھوں میں تلوار ہے تو یہاں پر کوئی بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے، لہٰذا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے تمہیں تحقیق اچھی طرح سے کر لینی ہے. ولا تقولوا، و اور لا، نہ تقولوا تم سب کہو، لمن، لیے، من جو، یعنی اس کے بارے میں جو، یا اس کے لیے جو، القا ڈالے، القا کرنا، ڈال دینا، یہ اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں شخص کے دل میں القا کر دیا گیا، فلاں چیز، کوئی بات ڈال دی گئی، تو وہاں پر ہم یہی لفظ القا استعمال کرتے ہیں. تو یہ وہی لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا، القا ڈالے، الیکم، الا طرف، کم تم سب کی، ڈالے تمہاری طرف، السلام سلام، یعنی جو شخص یہاں پر ڈالے سے مراد یعنی کہے، یعنی جو تمہارے اوپر تمہیں دیکھ کر سلام کہتا ہے، تو پھر ولا تقولوا، تو اس سے تم نہ کہو کیا، لست مؤمنا، لست نہیں، مؤمنن مومن، یعنی کہ تو مومن نہیں ہے. ہمیں ایسا اس کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے کہ جو شخص آپ سے سلام کرتا ہے تو اس کے اوپر مومن نہ ہونے کا فتویٰ یا کفر کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. تبتغونا، تبتغونا یہ ابتغاء، یہ وہی لفظ جو اردو زبان میں جو ہے باغی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اردو میں تو اس کا بالکل ایک نیگیٹو میننگ لیا جاتا ہے، جبکہ عربی زبان کے اندر جو بغا کا لفظ ہے یا بغاوت جسے کہا جاتا ہے، تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں اس کا معنی نیگیٹو نہیں ہے، بلکہ عربی زبان میں اس کا مطلب قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر یہ لفظ آیا ہے، حدیثوں میں بھی، قرآن کریم کے اندر بھی. اور اس باغی کا لفظ یا بغا کا لفظ جو ہے وہ بغاوت کے معنی میں نہیں بلکہ چاہت کے معنی میں اس کو لیا جاتا ہے. یعنی انسان کسی چیز کو چاہتا ہو، کسی چیز کا خواہش مند ہو، تو اس کے لیے بغا یا تبتغون، جیسے یہاں پر یہ لفظ آیا کہ تم سب چاہتے ہو، یا اسی طرح حدیث کے اندر بھی یہ لفظ آیا ہے، یا باغی الخیر، اے خیر کے چاہنے والے، یعنی باغی کا لفظ وہاں پر خیر کے لیے استعمال ہوا ہے. اسی طرح یا باغی الشر، اے شر کو چاہنے والے، یعنی برے کاموں کو پسند کرنے والے. تو تبتغون یا باغی کا لفظ جو ہے یہ چاہت کے یا کسی چیز کی خواہش رکھنے کے معنی میں عربی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے، یہ اردو کی طرح نہیں ہے. جبکہ اردو زبان کے اندر باغی کا لفظ جو ہے وہ صرف نیگیٹو معنی ہی میں لیا جاتا ہے. تو یہاں پر ہے تبتغون، تم سب چاہتے ہو، آرادہ، آرادہ یعنی ساز و سامان. ویسے آرادہ کا مطلب کیا ہے، یعنی آپ جانتے ہیں عربی، یہاں پر عرب معاشرے میں ہم لوگ رہتے ہیں تو یہاں پر آپ معلوم ہے کہ معرض یعنی کسی چیز کو جو ایگزیبیشن لگائی جاتی ہے، پیش کیا جاتا ہے، تو اسے عرض کہا جاتا ہے. تو یہاں پر یہی لفظ ہے آرادہ، یعنی یہ جو زمین کے اوپر اللہ رب العزت نے چیزیں ساز و سامان رکھا ہے اس کی بات کی جا رہی ہے. آراد الحیات الدنیا، آرادہ ساز و سامان، الحیاتی دنیا، الدنیا دنیا، الحیاتی زندگی، الدنیا دنیا کی. تو الحیات الدنیا یہ یہاں پر اصل میں دنیاوی زندگی کی بات کی جا رہی ہے کہ اس دنیا کی جو زندگی ہے تم اس کو چاہتے ہو، اس کے فائدوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو. فعند اللہ، پس اندہ پاس ہے، اللہ کے، مغانم، مغانم یہ غنیمت کی جمع ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب جنگ کے لیے نکلا جاتا ہے تو مال غنیمت ہاتھ لگتا ہے، تو اسی کا جمع کا لفظ جہاں پر استعمال کیا گیا ہے مغانم، یعنی مغانم غنیمتیں ہیں، یعنی اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں. تم اس دنیا کا کچھ تھوڑا بہت مال و متاع چاہتے ہو، ساز و سامان چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا، اللہ کے ہاں ہے مغانم، بہت سی غنیمتیں، بہت سی نعمتیں، اور جیسے مال غنیمت ہوتا ہے کثیرۃ بہت زیادہ، کذالک اسی طرح، اور ذالکا کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور کا یہ شروع میں لگ گیا ہے تو اصل میں پورا جو لفظ ہے کذالک. اسی طرح قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر یہ کنسٹرکشن، یہ لفظ آتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے اسی طرح. اور کا جو شروع کا ہے یہ مثال، کسی کی تمثیل دینے کے لیے، کسی جیسی کوئی چیز کو بتانا ہو کہ یہ چیز فلاں کی طرح ہے، فلاں کی مانند ہے، تو اس کے لیے یہاں پر مانند اور طرح کے جو الفاظ ہیں وہ کا کے ساتھ اختیار کیے جاتے ہیں. تو کذالک اسی طرح، تم بھی تھے، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح آپ اب یہ حالت، یعنی اس کی ہم تفسیر میں پڑھیں گے
تو اس میں ہمارے سامنے واضح ہوگی کذالک کنتم، اسی طرح تم بھی تھے من قبل، اس سے پہلے، یعنی ایمان سے پہلے۔ آج جو تمہارے ہاتھ میں اب اللہ رب العزت نے یہ جہاد کی کمان دے دی ہے، تم پوری دنیا کو فتح کر رہے ہو، تو پہلے تمہارے اوپر بھی ایسی ایک حالت تھی، من قبل، پہلے، فمن اللہ، پھر مننا، احسان کیا۔ من و سلوہ بھی آپ جانتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے، من و سلوہ، تو مننا یعنی بہت زیادہ احسان کیا، اللہ نے علیکم، تمہارے اوپر، فتبینوا، تو پس تبینوا چاہیے کہ اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، بما، ساتھ اس کے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، خبیرہ، خوب خبردار، خبر رکھنے والا۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر ہمارے سامنے سب سے پہلی بات جو اللہ رب العزت نے وہ کی ہے، وہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے۔ اور پہلے بات، بہت دفعہ یہ بات گزر چکی ہے کہ جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنوا اس طرح کر کے ایمان والوں کو جب مخاطب کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ضرور کوئی بڑی بات، کوئی اہم میسج، کوئی اہم جو ہے پیغام اللہ رب العزت دینا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یقیناً ایک بہت ہی اہم پیغام جو ہے وہ امت کو دیا جا رہا ہے، اور وہ کیا پیغام ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، کہ جب تم جہاد کے سفر پر نکلو، فتبینوا، تو تمہیں چاہیے کہ اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا۔ تو اصل میں پارٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ جس میں اصل میں حکم کی بات ہے، وہ یہ کہ جب کوئی شخص جہاد کے ان سفر کے دوران تمہارے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرے تو تمہیں اس کے اوپر پھر اپنے گمان نہیں کرنے ہیں، اپنے اندازے نہیں لگانے ہیں کہ یہ شخص ہو سکتا ہے جناب بچنے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے یہ سلامتی کی بات کر رہا ہے، اسلام اپنا ظاہر کر رہا ہے، بلکہ مومن کے لیے جو بات شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر رکھی ہے وہ یہ کہ ہم ظاہر پر فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی اگر کسی شخص نے اسلام کا اظہار کیا ہے، کوئی شخص کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے، اور اس کے بعد اسلام کے جو ارکان ہیں اور ایمان کے جو ارکان ہیں ان کے اوپر پورا اترتا ہے، تو چاہے وہ اندر سے جو بھی ہے، اندر کی حالت اللہ رب العزت جانتے ہیں، دل کی باتوں کو اللہ رب العزت جانتے ہیں، تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے ظاہر کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، ہم اس کی باطن تک پہنچنے کی اصل میں طاقت اور سخت ہی نہیں رکھتے ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنی تھوڑی سی بکریوں کے پاس تھا اور کچھ مسلمان وہاں سے گزرے، اس نے السلام علیکم کہا، لیکن مسلمانوں نے اسے قتل کر ڈالا۔ یعنی اس نے حالانکہ السلام علیکم بھی کہا ہے، لیکن مسلمانوں نے، کیونکہ وہ جہاد کے اس سفر میں ہے اور سارے اسلحے سے لیس ہیں، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ شاید یہ شخص اپنی جان بچانے کے لیے اسلام کا اظہار کر رہا ہے، تو مسلمانوں نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کی بکریاں لے لیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ تو اس کے پس منظر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس واقعے کے، اس سفر کے دوران جو پیش آنے والا واقعہ ہے، اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا کہ تبتغون عرض الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کا یہ تھوڑا بہت جو مال و متاع ہے، سامان ہے، وہ چاہتے ہو۔ اور یہاں پر ہمارے سامنے کیا آیا ہے، اور ابن عباس نے بھی یہی فرمایا کہ اس سے مراد وہ تھوڑی سی بکریاں ہیں، یعنی جو چند بکریاں ان کو مل گئیں اس سے، تو یہ دنیا کا فائدہ تو بہت تھوڑا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، کہ اللہ رب العزت کے پاس جو غنیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ غنیمتیں ہیں۔ اور یہ حدیث ہمارے سامنے جو آئی یہ بخاری میں نقل کی گئی ہے، یعنی یہ چند بکریاں اس مقتول سے حاصل ہو گئی، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے پاس اس سے کہیں زیادہ بہتر نعمتیں ہیں جو اللہ اور رسول کی اطاعت کی وجہ سے تمہیں یہ دنیا میں بھی مل سکتی ہیں، اور آخرت میں تو ان کا ملنا مجاہدین کے لیے، ایمان والوں کے لیے یقینی ہی ہے۔ تو یہاں پر پہلی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ انسان کو تھوڑے سے فائدے کے لیے جو دین اسلام اور شریعت کے احکامات ان کو پس منظر میں نہیں لے جانا چاہیے، ان کو بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ ہر چیز کو ظاہر رکھنا اور واضح، یعنی اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے۔ اور دوسری بات یہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انسان کو کسی مسلمان کے ایمان کے اوپر خواہ مخواہ شک نہیں کرنا چاہیے، یعنی جب تک وہ آپ کے سامنے ایمان کے ارکان جو 6 ارکان ہیں اور اسی طرح اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان کے اوپر پورا اترتا ہے اور آپ کے سامنے واضح طور پر کوئی ایسا کفر کی بات نہیں کرتا ہے، تو ایک عام مسلمان کے لیے یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر کفر کے فتوے لگائے اور اس کے اوپر کوئی ایسی باتیں کہے کہ لست مؤمنا، کہ تو مومن ہی نہیں ہے۔ جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اسلام کے اندر لوگوں کو داخل کرنے کی بجائے زیادہ فکر مند رہتے ہیں کہ کون کون مسلمان نہیں ہے، فلاں کے اوپر فتویٰ لگا دیا، فلاں کے اوپر فتویٰ لگا دیا۔ یہ فتویٰ بازی جو ہے نا، اس سے ہم لوگوں کو باز آنا چاہیے،
اور لوگوں کو اسلام کے اندر جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے اس وقت تک کہ جب تک سب لوگ جو ہے شرک سے باز رہیں، ایمان کی بات کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات کرتے ہیں، شرک سے پرہیز کرتے ہیں، تو ہمارے وہ بھائی ہیں۔ ایمان اور ارکان اسلام کے اوپر اگر وہ عمل کرتے ہیں تو وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم ان کے اوپر کسی طرح کے فتوے لگائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فتویٰ لگانے کا کام جو ہے عام انسان کا نہیں ہے، یہ اس کے اوپر یعنی باقاعدہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو اس کے باقاعدہ اصول و ضوابط بھی بتائے اور گنوائے ہیں، اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کام کو علماء کے اوپر چھوڑ دیں کہ علماء وہ غور و فکر کریں اور کسی بندے کے بارے میں پوری تحقیق کے بعد، جیسے یہاں پر بھی اللہ نے کیا فرمایا، فتبینوا، کہ تمہیں چاہیے کہ تحقیق کر لیا کرو، وہ اچھی طرح تحقیق کرنے کے بعد قواعد و ضوابط کے مطابق اس بندے کے بارے میں سوچیں کہ یہ بندہ واقعی مسلمان ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمیں عام لوگوں کو اس کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی لیے یہاں پر یہ فتبینوا کا لفظ ایک یہ شروع میں فرمایا، اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اور دوسرا ہم آخر میں دیکھتے ہیں اللہ کیا فرماتا ہے، فمن اللہ علیکم فتبینوا۔ تو غور کیجئے اسی ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے 2 دفعہ یہ بات کر کے اس کی اہمیت کا اندازہ دلایا کہ تحقیق کرنا اور کسی معاملے کی جڑ تک پہنچنا، اس کے اندر واضح طور پر واضح دلائل کا آپ کے سامنے پتہ ہونا۔ اور بین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بین کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں بیان کرنا، یعنی کھول کر واضح کر دینا۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ کسی معاملے کی صرف سرسری سی بات پتہ چلنے کے اوپر ہم کسی کے پیچھے نہ پڑ جائیں، بلکہ اچھی طرح اس بات کو کھول لیں، اس کے اندر تحقیق کر لیں، جب تک کہ اس کے تمام اسرار و رموز ہم پر واضح نہیں ہو جاتے۔ ہمیں چاہیے کہ اس طرف نہ جائیں کہ ہم لوگوں کے اوپر فتویٰ بازی شروع کر دیں۔ تو لہٰذا یہ جو تبین ہے، یہ جو تبیین ہے یا کسی چیز کے اندر تحقیق کرنا ہے، یہ یہاں پر تو اس ایک خاص واقعے کی پس منظر میں بتایا گیا ہے، لیکن اس کا تعلق صرف یہیں پر نہیں ہے، بلکہ اس کو عموم اس کا ہے، اور ہر معاملے میں انسانوں کو، مسلمانوں کو خصوصاً، اللہ نے ایمان والوں کو بات کی ہے تو مومنوں کو چاہیے، ان کی ایک خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ تحقیق کریں پھر وہ بات کریں۔ اور جیسے کہ مشہور مقولہ بھی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ پہلے تولو اور پھر بولو۔ ہمیں چاہیے کہ ہر بات کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ بچار کر لیں اور پھر اس کے بعد کسی کے بارے میں کوئی رائے اپنی دیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں پر جو بات کی ہے کہ اس سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، کذالک کنتم من قبل، کہ تم اسی طرح، تم ان سے پہلے ایسے ہی تھے۔ تو اس حوالے سے یہ بات ہے کہ مسلمان، آپ جانتے ہیں کہ پہلے جب ابھی مدینہ کے اندر نہیں تھے اور مکے کے اندر مسلمان مکہ والوں کے ظلم و ستم کے اندر تھے، تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ جب مکہ والے کسی ایک مسلمان کو دیکھتے تھے، بیچارے مسلمان کو، تو یہ مسلمان ان کے سامنے اپنے دین کو چھپاتا تھا۔ کیوں؟ تاکہ ان کو پتہ چل جائے گا تو یہ قتل کر ڈالیں گے۔ آج ایسا ہی آپ لوگ اگر ایسا ہی کریں گے تو تمہارے اوپر بھی تو اللہ رب العزت نے ایسا ہی کیا، یعنی اس سے پہلے تم لوگ بھی اسی حالات میں تھے، تم تھوڑے تھے اور مشرکین زیادہ تھے۔ آج اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر احسان کر کے تم لوگ زیادہ ہو گئے ہو، اب تم دنیا کے اندر ویسے چلتے پھرتے ہو جیسے اس زمانے میں مشرکین مکہ کا ڈنکا بجتا تھا، اور آپ لوگ تھوڑے سے تھے، چند تھے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں دوسرے مقامات پر فرمایا ہے کہ تمہیں یہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ کوئی تمہیں اچک نہ لے، یعنی تم لوگوں کے اوپر حملہ ہو جائے اور تمہیں بالکل ختم کر دیا جائے۔ اور یہی چیز جو ہے پہلے تمہارے اوپر بھی حالات اسی طرح کے تھے۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ مسلمانوں کے اوپر یعنی تحقیق کر کے اس کے بعد بات چیت کی جائے، اور اگر کوئی شخص اپنا اسلام پیش کرتا ہے تو اس کو قبول کیا جائے، جیسا کہ پچھلے دروس کے اندر بھی ہمارے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ حتیٰ کہ میدان جہاد کے اندر اگر کوئی کافر بھی آپ کے سامنے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر تلوار جو ہے پھر حرام ہو جاتی ہے، اس کا خون مسلمان کے اوپر حرام ہو جاتا ہے کہ انسان اس کی جان لے۔ تو اس سے پہلے کیا تھا؟ مسلمان بھی اسی طرح اپنے ایمان کو چھپاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کو غالب کر کے تم پر یہ احسان کیا، جس کے اللہ رب العزت یہاں پر بات کی ہے کہ فمن اللہ علیکم، کہ اللہ رب العزت نے تم پر احسان کیا۔ اور اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مکہ میں پہلے تم بھی چرواہے کی طرح ایمان چھپانے پر مجبور تھے۔ مطلب یہ تھا کہ قتل کا کوئی جواز نہیں تھا کہ تم اس کو قتل کرتے، یعنی اس وقت جیسے مشرکین مکہ کے پاس کوئی جواز نہیں تھا، تمہارا ایمان یہ اس چیز کا جواز جائز نہیں قرار دیتا تھا کہ تمہیں وہ قتل کرتے، لیکن وہ تم پر ظلم کرتے تھے۔ آج تم نے ان کے اوپر اگر یہ ایسا کام کرتے ہو تو اس کا کوئی جواز تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بہت اہم 2 باتیں اس میں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی مسلمان کے اوپر کفر کا اسی طرح سے فتویٰ لگانا وہ درست نہیں ہے، دوسرا یہ کہ ہمیں چاہیے کہ اچھی طرح خوب تحقیق کر لیں اور پھر اس کے بعد آگے بات کریں۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر، اور اگلی بلکہ 2 آیتوں کے اندر، اللہ رب العزت نے جہاد کے بارے میں مزید احکامات ان کو واضح کیا ہے،
اور جہاد کی حالتوں کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ جو پاسبل کنڈیشنز ہو سکتی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو ہمارے سامنے واضح کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا یستوی، لا نہیں، یستوی برابر، استوا کہتے ہیں، جیسے خط استوا اردو میں ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی بالکل سیدھا خط جس میں ہر چیز برابر ہوئے، بالکل سیدھی لائن خط استوا کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر وہی لفظ ہے لا یستوی، نہیں ہے برابر، کون؟ القاعدون، قائد، قائد کسے کہتے ہیں؟ ہم اردو زبان میں نماز کے اندر جو بیٹھا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قعدہ، قعدہ اولا اور قعدہ ثانی، تو یعنی بیٹھنے کو قعدہ کہا جاتا ہے، اور اسی طرح مقعد جس جگہ پر بیٹھا جاتا ہے اس کو بھی مقعد کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر وہی لفظ عربی میں ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ لا یستوی، نہیں برابر، القاعدون، بیٹھ رہنے والے، یعنی جو بیٹھ رہنے والے ہیں، یعنی پیچھے رہ جانے والے، جو جہاد میں آگے جہاد میں شامل نہیں ہو رہے، وہ نہیں برابر من المؤمنین، مومنوں میں سے جو بیٹھ رہنے والے ہیں، نہیں برابر غیر اولی الضرر، سوائے یا بغیر اولی الضرر، ضرر والوں کے، اولی والے، الضرر یعنی تکلیف والے، اور یہاں پر تکلیف سے مراد اصل میں عذر ہے، یعنی جن کو کوئی نہ کوئی تکلیف ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی جینین ان کی ریزن ہے، کوئی عذر ہے، تو ان کو چھوڑ کر جو باقی جو لوگ پیچھے رہ جانے والے بیٹھ رہنے والے مومن ہیں وہ برابر نہیں ہے۔ کن کے برابر نہیں ہے؟ والمجاہدون، اور جہاد کرنے والے، یعنی جہاد کرنے والے اور بغیر کسی وجہ کے بیٹھ رہنے والے، جہاد میں شریک نہ ہونے والے مسلمان برابر نہیں ہیں۔ فی سبیل اللہ، جہاد کون سا؟ جو اللہ کے راستے میں کیا جاتا ہے، بی اموالہم، بی ساتھ، اموالہم اپنے مال، ان بھی ساتھ، اموال مالوں کی جمع، ہم ان کے، یعنی اپنے مالوں سے وہ جہاد کرتے ہیں، وانفسہم، اور صرف مال کے ساتھ جہاد کی بات نہیں کی گئی بلکہ جان کے ساتھ جو جہاد کرتے ہیں، اپنی جان کو بھی ہتھیلی پر رکھ کر وہ باطل کے ساتھ لڑتے ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ فضل اللہ المجاہدین، فضیلت دی ہے اللہ نے، اور فضا یعنی دعاد کے اوپر تشدید بتاتی ہے کہ اللہ نے بہت زیادہ فضیلت دی ہے، یعنی فضیلت کے اندر شدت کو ظاہر کرنے کے لیے تشدید ڈالی گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بہت فضیلت دی ہے المجاہدین، جہاد کرنے والوں کو، بی اموالہم، جو اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، وانفسہم، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، علی القاعدین، کن پر ان کو فضیلت دی گئی ہے؟ علی القاعدین، بیٹھ رہنے والوں کے اوپر، درجہ، ایک درجہ، یعنی جو پیچھے بیٹھ رہنے والے ہیں ان کو بھی فضیلت تو حاصل ہے، لیکن مجاہدین کو ان کے اوپر ایک درجہ زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور اس کو ہم آگے انشاءاللہ سمجھیں گے۔ وَكُلًّا، اور ہر ایک، وعد اللہ، یعنی یہ جو ہر ایک سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ یہ پیچھے جو تین مختلف لوگوں کی بات ہوئی ہے، ایک مجاہدوں کی بات ہوئی ہے، دوسرا جو بیٹھ رہنے والے ہیں ان کی بات ہوئی ہے مومنوں میں سے، اور تیسری بات غیر اولی الضرر، یعنی جو لوگ اس وجہ سے بیٹھے ہیں کہ ان کو کوئی عذر ہے، یعنی دو لوگ بیٹھنے والوں کی بات کی گئی ہے، ایک وہ جو بغیر عذر کے پیچھے رہے ہیں، جہاد میں شریک نہیں ہوئے، اور دوسرے وہ جو کسی عذر کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے، یعنی کچھ بغیر عذر کے شریک نہیں ہوئے اور کچھ عذر کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے، اور تیسری کیٹیگری مجاہدین کی ہے۔ تو یہ تینوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا، یعنی ان میں سے ہر ایک، ان سے کیا کیا ہے؟ وعد اللہ، وعدہ کیا ہے اللہ نے، الحسنہ، حسنہ کا، یعنی ان تینوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے حسنہ کا وعدہ کر رکھا ہے، اور حسنہ یہ حسین یعنی خوبصورت چیز کو کہا جاتا ہے، اچھی چیز کو، بہترین چیز کو حسین چیز کہا جاتا ہے، اور اس کا یہ جیسے کبیر اور اس سے کبرا، ٹھیک ہے، اور اسی صغیر اور صغرا، یہ اسی طرح سے حسین کو حسنہ، یعنی اس کے اندر زیادہ اچھائی کی بات ہے، زیادہ بڑائی کی بات ہے۔ تو یہاں پر حسنہ سے مراد جو مفسرین نے لیا ہے وہ اصل میں جنت ہے۔ قرآن کریم میں یہی حسنہ کا لفظ چند اور مقامات پر بھی آیا ہے، تو حسنہ کا لفظ جہاں پر آیا ہے اس سے مراد اصل میں جنت لیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان تینوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے جنت کا یا حسنہ کا وعدہ کر رکھا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ،
لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب کے ساتھ جنت کا، تو پھر مجاہدین جو ہے وہ پھر یعنی سب کے ساتھ ایک ہی صف میں کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے ان کی علیحدہ سے بات کی. اللہ فرماتا ہے وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور فضل یعنی زیادہ فضیلت دی ہے اللہ نے المجاہدین مجاہدین کو، علی القاعدین علی اوپر، القاعدین بیٹھ رہنے والوں سے، اجرن عظیما بہت زیادہ اجر. یعنی جو مجاہد ہیں ان کو اللہ رب العزت نے جو باقی پیچھے رہنے والے ہیں ان سے بہت زیادہ اجر دیا ہے. تو وہ اجر کیا ہے؟ وہ عظیم اجر کی بات اللہ رب العزت نے اگلی آیت کے اندر 96 میں بیان فرمائی. اللہ فرماتا ہے درجات، یہ کیا اجر ہے؟ درجات، ان کے درجات ہیں، منہ اپنی طرف سے، یعنی ان کے درجات اللہ نے اپنی طرف سے ان کے لیے رکھے ہیں، ومغفرتن، اللہ نے اپنی طرف سے ان کے لیے بخشش بھی رکھی ہے، ورحمتن، اور تیسری چیز اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے اللہ نے رحمت رکھی ہے. تو یہ تین چیزیں اللہ فرماتا ہے ان کے لیے اسپیشل درجات ہیں ان کے اعتبار سے، ومغفرتن، اور ان کی بخشش ہے، ورحمہ، اور اللہ کی رحمت ہے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العزت کا، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ ہے کیا؟ غفورن، بہت بخشنے والا، رحیمن، بہت رحم کرنے والا. یعنی اللہ رب العزت کا جب عموم ہی یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو ہر ایک کے ساتھ غفور اور رحیم ہے، تو بات کر کے یہ بات بتائی، تو پھر یہ ان مجاہدین کے ساتھ اللہ کا جو غفور ہونا، رحیم ہونا، رحمت ان کی جو ہے یہ بہت اعلیٰ اور اونچے درجے کے اور ایک افضل طریقے سے ان کے ساتھ ہے. یعنی یہ عام رحمت اور عام یعنی بخشش نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے خاص درجات اور خاص بخشش اور زیادہ رحمت رکھی ہے، ورنہ اللہ رب العزت سب کے ساتھ غفور الرحیم تو ہے ہی. تو ان دو آیات میں ہمارے سامنے مختلف چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. سب سے پہلے اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، کہ نہیں ہے برابر کون؟ جو بیٹھ رہنے والے ہیں مومنوں میں سے. نمبر ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت نے جو پیچھے رہنے والے ہیں یہاں پر ان کو بھی مومن کہا ہے، یعنی ان کے اوپر کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگایا ہے کہ جو جہاد میں شریک نہیں ہو رہے ہیں. تو یہاں پر اس چیز کو اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ جہاد کوئی نہیں بھی کر رہا، نہیں بھی آگے جا رہا تو پھر بھی وہ جناب مومن کہا جا رہا ہے اس کو، اور بلکہ اس کے لیے بھی حسنہ کی بات کی جا رہی ہے، اس کے لیے بھی جنت کی بات کی جا رہی ہے. تو اصل میں یہ ساری گتھی کیا ہے، اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں، تو اس کو اصل میں سمجھتے ہیں. تو سب سے پہلے جو اللہ رب العزت نے بات کی ہے کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، کہ مومنوں میں جو پیچھے رہنے والے ہیں وہ برابر نہیں ہے، کن کے؟ والمجاہدین، جہاد کرنے والوں کے وہ برابر نہیں ہیں. تو اصل میں یہ بات سمجھ لیں کہ جو جہاد ہے اس کی مختلف حالتیں ہیں، مختلف کس اقسام اس کو کہہ لیں یا حالتیں کہہ لیں، وہ مختلف حالتیں ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ کچھ جہاد جو ہے وہ فرض عین کی شکل رکھتا ہے، یعنی وہ بالکل فرض ہے اور اس کے اندر کسی کا پیچھے رہ جانا وہ جائز نہیں ہے اور نفاق کی علامت ہے. اور جہاد کے فرض عین ہونے پر تو کسی شخص کو بلا عذر گھر میں بیٹھے رہنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی کوئی شخص اگر جہاد فرض عین ہو اور امام جو ہے وقت کا حاکم جو ہے وہ سب کو بلانے کی دعوت دے جہاد کے اندر شامل ہونے کی، کہ کوئی بھی شخص گھر میں نہ رہے اور سب لوگ آ جائیں، تو اس صورت میں اگر کوئی شخص پیچھے رہتا ہے بلانے کے باوجود، امام جو ہے یا حاکم جو ہے، خلیفہ جو ہے وقت کا جو بادشاہ ہے یا کوئی بھی یعنی جو بھی حاکم ہے، اگر وہ بلاتا ہے جہاد کے لیے اور پیچھے رہنے کی کوئی ایکسیپشن نہیں چھوڑتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص پیچھے رہتا ہے تو ایسا شخص اصل میں فرض عین والے جہاد سے پیچھے رہنے والا ہے اور اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے. بلکہ ایسی صورت میں جہاد میں شامل نہ ہونا جو ہے وہ نفاق کی علامت ہے، وہ منافق لوگ ہیں. جیسا کہ ہم نے پچھلی آیات کے اندر دیکھا تھا کہ اللہ رب العزت نے جنگ بدر وغیرہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس نے سب، اور جنگ احد وغیرہ کی اگر بات کریں تو ان میں اللہ رب العزت نے سب کو جہاد کے اندر شامل ہونے کا حکم دیا کہ سب لوگ اس کے اندر آئیں، اللہ ماشاءاللہ جن کے لیے خود یعنی اللہ رب العزت نے ایک کرائٹیریا مقرر کر دیا کہ فلاں لوگ نہ آئیں اور فلاں نہ آئیں، وہ ایک علیحدہ بات. لیکن سب کو بلایا گیا. تو اس میں جو پیچھے رہ گئے ان لوگوں کو اللہ ہم نے پڑھا سورۃ النساء کے اندر ہی کہ جنگ احد کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں 300 کے قریب منافقین وہ واپس چلے جاتے ہیں. تو جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ جہاد کے اندر بلانے کے باوجود اس میں شامل نہیں ہوتے ہیں، واپسی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اوپر تو نفاق کی بات کی گئی ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ تو فرض عین ہے، اس کے اندر تو شامل ہونا سب کو ضروری ہے. کب؟ جب حاکم وقت جو ہے، جب جو لیڈر جو ہے وہ سب کو بلائے تو اس وقت سب کا شامل ہونا ضروری ہے. لیکن اگر لیڈر کی طرف سے، امام کی طرف سے سب کے نکلنے کا حکم نہ ہو اور وہ یہ کہے کہ
جو آ سکتے ہیں، جو آنا چاہتے ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں، یعنی اس کو آپشنل رکھا جائے، تو ایسی شکل میں یہ جہاد جو ہے یہ فرض کفایہ کی شکل نکلتی ہے اس کی۔ تو جب اگر امام سب کے نکلنے کا حکم نہیں دیتا اور جو اپنے کام کی وجہ سے نہیں نکل سکتے، اسے اپنے گھر میں بیٹھے رہنے کی اجازت اللہ نے دی ہے، کہ اس کو اجازت ہے کہ وہ رہ سکتا ہے، کیونکہ خود آپشن دی گئی ہے۔ تو ایسی صورت میں جو شخص جہاد کے لیے نکلے، اس آیت میں اس کی فضیلت ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون، یعنی اگر ہم غیر اولی الضرر، یعنی یہ اس کیٹیگری کو ابھی نہیں پڑھتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ برابر نہیں ہے کون؟ جو پیچھے بیٹھ رہنے والے ہیں بغیر کسی عذر کے۔ آپشن تو دی گئی ہے ان کو، لیکن اس آپشن کو انہوں نے اویل کیا ہے اور جہاد میں اس آپشن کو اویل کرتے ہوئے شریک نہیں ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو جہاد میں آپشنل طور پر نہ آنے والے مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اور یہ بالکل لاجیکل بات بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو انہوں نے خود آپشن یعنی سلیکٹ کی ہے، انہوں نے اختیار کیا ہے کہ ہمیں جہاد میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے۔ تو اس صورت میں مجاہد کو فضیلت حاصل رہے گی ان لوگوں پر جنہوں نے جہاد میں شرکت نہیں کی ہے، یعنی جہاد کے لیے نکلنا لازم نہ ہونے کے باوجود جو لوگ جہاد کے لیے نکلتے ہیں، غور کیجئے نا، یعنی ان کو سب کو آپشن دی گئی تھی کہ جہاد میں جو آنا چاہتا ہے آئے، اپنا نام لکھوائے۔ جب آپشن ہونے کے باوجود کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اپنے آپ کو آگے کیا ہے کہ ہم آنا چاہتے ہیں، ہم جہاد میں نکلنا چاہتے ہیں، تو لازمی طور پر وہ دوسروں کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس آپشن کو اویل نہیں کیا ہے؟ تو دونوں کو ایک کٹہرے میں یا ایک لیول پہ نہیں رکھا جا سکتا ہے، تو یہ عدل کے بھی خلاف ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ دونوں برابر نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک کو ایکسیپشن دی یہاں پر، تو مجاہد کے برابر کون پھر ٹھہرا؟ یعنی جس کو اللہ رب العزت نے مجاہد کے برابر قرار دیا ہے، غیر اولی الضرر، یعنی یہ جو ہیں یہ لا یستوی کے اندر نہیں آتے، یہ غیر ہیں، یہ اس سے باہر ہیں۔ کون؟ اولی الضرر، جو عذر والے ہیں، جو تکلیف والے ہیں، جن کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، جن کے پاس کوئی جینین ریزن ہے، کوئی عذر ہے ان کے پاس۔ تو اس حوالے سے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں کتابت کے لیے حاضر ہوا، یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، یہ کتابت کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ حاضر ہوئے تو عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے، ایک صحابی تھے جو مسجد کی خدمت میں بھی رہا کرتے تھے، اذان بھی دیا کرتے تھے، اور یہ نابینا صحابی تھے، وہ آ گئے ایسے میں اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کے ساتھ جہاد کر سکتا ہوتا تو ضرور کرتا، یعنی میں بھی اس جہاد کے اندر آپ کے ساتھ شامل ہوتا اگر میں کر سکتا ہوتا، یعنی میں نابینا ہوں، میں کر نہیں سکتا، یعنی اس کے اندر میرا عذر یہ ہے، یعنی میں چاہتا تو ہوں شامل ہونا لیکن ہو نہیں سکتا کیونکہ اندھا ہوں، تو میں ضرور کرتا۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، اور غیر اولی الضرر کے جو الفاظ یہاں پر آئے ہیں، غیر اولی الضرر یعنی جو کسی تکلیف والے نہیں ہیں، یعنی تکلیف والے جو لوگ ہیں، عذر والے ہیں، ان کا کلمہ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، یعنی یہ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ اللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ لفظ لکھوا دیے کہ یہ آیت کا یہ ٹکڑا جو ہے یہ نازل ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کی نیت جہاد کی ہو، یعنی وہ چاہتا ہو، اس کی خواہش ہو کہ میں جہاد کے لیے جاؤں، لیکن کسی وجہ سے، کسی جینین عذر کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے، جیسے یہ نابینا صحابی کی ہمارے سامنے بات آ گئی، تو وہ کسی عذر کی وجہ سے اگر جہاد میں شریک نہ ہو سکے تو اس کو اللہ رب العزت نے لا یستوی کے حکم میں نہیں داخل کیا، بلکہ ایسا شخص وہ برابر ہے مجاہدین کے، وہ مجاہدین کے لیول کا ہے، وہ اسی طرح سے ان کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے جو فضل کی بات کی ہے کہ جو فضل اللہ نے خاص مجاہدین کے لیے رکھا ہے، کیا فرمایا؟ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، کہ اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے بیٹھ رہنے والوں پر۔ تو یقین بیٹھ رہنے والوں پر ان کو فضیلت ہے، ان بیٹھ رہنے والوں پر مجاہدین کو فضیلت ہے کہ جو بغیر کسی عذر کے گھر میں بیٹھے ہیں، جن کے پاس کوئی عذر ہے ان کو تو اللہ نے خود ہی کہہ دیا غیر اولی الضرر، یعنی یہ غیر، یہ اس سے باہر ہیں، یہ بغیر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے مجاہدین کے برابر مقام دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم نے جس قدر سفر کیا اور جتنی وادیاں طے کی، تم سے مراد یعنی مجاہدین کی بات اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم لوگ جو جہاد میں خود نکلے ہو اپنی جانوں کے ساتھ، مالوں کے ساتھ، تم نے جس قدر سفر کیا اور جتنی وادیاں تم نے طے کی وہ تمہارے ساتھ تھے۔ یعنی غور کیجیے، مدینہ میں کچھ لوگ ہیں یعنی جو ان کے ساتھ اصل میں نہیں گئے ہیں فزیکلی، لیکن
ان کے پاس ایک عذر تھا، اس عذر کی وجہ سے وہ جا نہیں پائے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی وہ ایسے ہی ہیں جیسے تمہارے ساتھ ساتھ وہ بھی جا رہے تھے. جتنی وادیاں گزرنے کا تمہیں تکلیفیں پہنچی، اس تکلیف کے اوپر جو اجر اللہ نے تمہیں دیا ہے ان کو بھی اسی طرح اجر دیا گیا ہے. صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو مدینہ میں ہیں، یعنی وہ تو گئے ہی نہیں ہمارے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اگرچہ وہ مدینہ میں ہیں لیکن انہیں کسی عذر نے جہاد میں شرکت سے روکا ہے. یعنی یہ میں جانتا ہوں کہ وہ مدینہ کے اندر ہیں، وہ تمہارے ساتھ فزیکلی نہیں ہیں، لیکن عذر کی وجہ سے کیونکہ وہ رکے تھے، اور اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو بھی تمہارے ساتھ اسی درجے میں رکھا ہے. وہی جو ہے حسنہ کے جو وعدے ہیں، وہی جو فضل کی باتیں ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے بھی وہی رکھی ہیں. تو جیسا کہ یہی صحیح بخاری کی حدیث میں ہمارے سامنے یہ 2 صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی، تو اس موضوع کے اوپر یا اس کی تائید میں بہت سی دوسری روایات بھی ہمارے سامنے آتی ہیں، جن میں چند ہم یہاں پر مزید تذکرہ ان کا کرتے ہیں. کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے کسی شخص کو بھی اس کے جسم میں کوئی آزمائش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان محافظ فرشتوں کو حکم دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے اسی طرح عمل لکھ دو جس طرح وہ اس وقت عمل کرتا تھا جب وہ تندرست تھا، جب تک وہ میری گرفت میں رہے. یعنی اللہ رب العزت نے اس کو اس یعنی اس بیماری کے اندر، آزمائش کے اندر مبتلا کیا ہے، اس کے جسم کے اندر اس عارضے کے اندر یا بیماری میں مبتلا کیا ہے، تو یہ تو اللہ کی گرفت میں رہا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے خود ہی اس کو نہیں چھوڑا ہے، ورنہ یعنی اس شخص کو اسی طرح عمل ملتا رہتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ اب کھڑا ہو کر قیام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، وہ تہجد پڑھتا تھا، اب وہ رات کو قیام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو بیماری کی حالت میں اگر وہ اب قیام نہیں کرتا، بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے یا لیٹ کر نماز پڑھتا ہے، کسی بھی حالت میں پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو اسی طرح ثواب دیتے ہیں جس طرح وہ اس وقت عمل کرتا تھا جب وہ تندرست تھا. تو یہ اس سے ہمارے سامنے یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ اس وجہ سے پیچھے لاجک بھی ہمارے سامنے کلیئر ہو جاتی ہے کہ کیوں اللہ رب العزت نے ایسے اول الضراری یعنی عذر والے لوگوں کو ان کے ساتھ گنوایا ہے، ان مجاہدین کے ساتھ گنوایا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت آگے کہتے ہیں کہ فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ ان میں سے سب کے لیے، یعنی پیچھے کوئی بھی نہیں، کیونکہ پہلے جو بیٹھے رہے ہیں ہاں درجے میں تو برابر نہیں ہیں، لیکن ان کو بھی تو آپشن دی گئی تھی کہ آپ جہاد میں آنا چاہتے ہو کہ نہیں آنا چاہتے. وہ نہیں آنا چاہا انہوں نے. دوسرے وہ جن کے پاس عذر تھا، تیسرے وہ جو آ گئے اور جہاد میں شریک ہوئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سب کے لیے، ہر ایک کے لیے اللہ نے وعدہ حسنہ کا کیا ہے. جنت سب کو ملے گی، یعنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو جو فضیلت حاصل ہوگی، جہاد میں حصہ نہ لینے والے اگرچہ اسے محروم رہیں گے، یعنی فضیلت میں تو کم یا اوپر نیچے ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ساتھ ہی بھلائی کا وعدہ کیا ہے. اور اس سے یعنی یہاں پر جو ایک اہم بات ہمیں ایک اور پتہ چلتے علمی بات، وہ یہ کہ علماء نے استدلال کیا ہے کہ عام حالات میں جہاد کے لیے نکلنا فرض عین نہیں ہے. یعنی عام حالات میں جہاد کے لیے نکلنا جو ہے، یعنی اگر کوئی شخص خود جہاد کے لیے جانا چاہتا ہے، آپشنلی وہ کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں، یعنی کوئی حکومت نے نہیں کہا ہے کہ آپ سب شامل ہوں، تو یہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے. یعنی اگر بقدر ضرورت آدمی جہاد میں حصہ لے لیں تو اس علاقے کے دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی یہ فرض ادا شدہ سمجھا جائے گا. جیسے ہمارے ملکوں میں آج کل دیکھیے فوج ایک بنی ہوئی ہے، ایک فوج کا پورا ایک ادارہ ہے، اور فوج جب جنگ میں جہاد میں حصہ لیتا ہے اور باقی سب لوگ نہیں کرتے، باقی سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں ان کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت، اپنے ماں باپ کی ٹیک کیئر کرتے ہیں یا اپنے علاقوں میں رہتے ہیں. تو یہ آپشن خود دی گئی ہے حکومت کی طرف سے، امام کی طرف سے، ولی الامر کی طرف سے، تو لہٰذا ان کے اوپر یہ فرض عین نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ جو جہاد کر رہے ہیں وہ ان باقی کے لیے فرض کفایہ بن جاتا ہے، یعنی کفایت کر جاتا ہے کچھ لوگوں کا جہاد کرنا، جو لوگ پیچھے بیٹھے رہے ہیں ان کے لیے، تو دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی یہ فرض ادا شدہ سمجھا جائے گا. لیکن اگر بقدر ضرورت نہ نکلے تو تمام لوگ گناہ گار ہوں گے. یعنی جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہی فرض کفایہ والی بات آپ جانتے ہیں کہ یہ جنازے وغیرہ کے بارے میں بھی کہی جاتی ہے، تو یہ اصل میں اسی طرح کی بات ہے کہ اگر جنازے کے اندر کچھ لوگ شامل ہو جاتے تو سب کی طرف سے یہ ہو گیا، لیکن اگر اس کے اندر کوئی بھی شامل نہیں ہوتا تو سب گناہ گار ہوں گے. اس لیے اس کے اندر آگے بڑھنے کی یہاں پر اصل میں اس کے اندر ایک یعنی آئی ہے تاکید کہ انسان آگے بڑھے، کیونکہ کیا پتا کہ کوئی لوگ آگے جا رہے ہیں نہیں جا رہے، تو انسان کو چاہیے کہ جہاد کا میدان جہاں پر بھی سجے اس کے اندر پیچھے رہنے کی بجائے آگے جانے کی کوشش کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے مجاہدین کو جو فضل عطا کیا ہے، اللہ رب العزت یہاں پر
بار بار یہ بات کی ہے. ایک ہی آیت کے اندر 2 دفعہ اللہ نے، بلکہ ایک حساب سے کہیں تو 3 دفعہ ہے. یعنی ایک دفعہ تو لا یستوی کہہ کر کہ برابر نہیں ہو سکتے آپ لوگ ان لوگوں کے ساتھ کہ جو مجاہد ہیں. نمبر 1 یہ ہو گیا. دوسری دفعہ فضل اللہ المجاہدین باموالہم، یعنی اللہ نے مجاہدین کو فضیلت دی ہے. اور تیسری دفعہ پھر آگے چل کے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے بعد اللہ نے فرمایا وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ. یعنی 3 دفعہ اصل میں اللہ رب العزت نے ایک فضیلت کی بات کی ہے کہ مجاہدوں کو فضیلت حاصل ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو جہاد میں شریک نہیں ہوتے. تو لیکن یہاں پر یہ ہمارے سامنے واضح بات ہو گئی کہ اس میں کچھ چیزیں فرض ہیں اور کچھ فرض کفایہ کی حیثیت رکھتی ہیں. تو مجاہد کی فضیلت جو اللہ رب العزت نے یہاں پر بتا دی ہے وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، یعنی مجاہد کی عظمت اور فضیلت وہ یہاں پر بیان ہوئی. یعنی مجاہد کو جو فضیلت حاصل ہے وہ غیر مجاہد کو نہیں ہے. یعنی غیر مجاہد کی فضیلت کو نہیں یقیناً پہنچ سکتے. اور جو اللہ رب العزت نے مجاہد کے لیے انعامات بتائے ہیں تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ آیت نمبر 96 میں اللہ فرماتا ہے درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر 3 جو ہے اللہ رب العزت نے اپنے انعامات ان کے لیے فرمائے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے اپنی عام بخشش اور عام رحم کی خبر بھی دی ہے کہ اللہ رب العزت وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تو ہے ہی بخشنے والا، اللہ تو ہے ہی رحم کرنے والا. تو اس عام بخشش کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان مجاہدین کے لیے خصوصی بخشش کی بات کی ہے اور خصوصی درجات کی بات کی ہے اور رحمت کی بات کی ہے. اور جہاد میں حصہ داری اور اخلاص کے اعتبار سے اللہ رب العزت ان مجاہدین کو درجے دینے والے ہیں. بخاری مسلم میں ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یعنی جو سبیل اللہ میں مجاہد ہیں، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ نے ان کو تیار کیا. 100 درجے خصوصاً مجاہدین کے لیے تیار کیے ہیں. اور ہر 2 درجوں میں اس قدر فاصلہ ہے. یعنی ایک درجے کا دوسرے درجے کے ساتھ فاصلہ کتنا ہے؟ جتنا آسمان اور زمین میں ہے. یعنی مجاہدین کے اندر بھی پھر درجات ہیں کہ کون کس لیول کا مجاہد ہے. یعنی کس نے کتنے اخلاص کے ساتھ کتنی، یعنی اس نے اپنا تن من دھن جو دیا ہے، اس کے اندر کتنا پیسہ خرچ کیا ہے، کتنا اپنی کوشش کی ہے، کتنا اس کے اندر جہاد کے اندر شرکت کے لیے اس نے کتنا اپنا یعنی سٹرگل جو کی ہے. تو ہر ایک کو اس کی حصہ داری، اس کی سٹرگل کے مطابق، اس کی کوشش کے مطابق اور اس کے حصے کے مطابق اللہ رب العزت ان کو حصہ دینے والے ہیں. تو اللہ رب العزت نے 100 درجے مجاہدین کے لیے بنائے ہیں. اور ایک درجے کا دوسرے درجے سے جو فاصلہ ہے وہ بخاری مسلم کی حدیث میں کیا بتایا گیا کہ زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے. اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں تیر چلائے اسے جنت کا 1 درجہ ملتا ہے. یعنی جو اللہ کے راستے میں تیر چلاتا ہے جنت کا 1 درجہ ملتا ہے. اور ایک شخص نے پوچھا کہ درجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے یہاں کے گھروں کے بالا خانہ جتنا نہیں ہے. یعنی درجہ نارملی کہتے ہیں یعنی ایک لیول سے دوسرا لیول، یعنی گھر کا جیسے گراؤنڈ فلور ہے اسی طرح فرسٹ فلور ہے، پھر سیکنڈ فلور ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس کو اس طرح نہ سمجھو کہ جیسے گھر کے اندر بالا خانے ہیں، ایک درجہ ہے دوسرا، اور چند سٹیپ چڑھ کے آپ اوپر چلے جاتے ہیں، اوپر والی چھت والے کمرے میں چلے گئے، اس سے اوپر جانا ہے تو تیسری فلور میں جانا ہے تو لفٹ میں بیٹھ گئے، یا چند سٹیئرز آپ نے چڑھی تو اوپر چلے گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ 2 درجوں میں 100 سال کا فاصلہ ہے. اب یہ دیکھیے 100 سال یہاں پر بتا دیے. اب یہ 100 سال کیا ہیں؟ کیا یہ پیدل چلنے کے 100 سال ہیں کہ 100 سال میں پیدل انسان کتنا چلتا ہے، یا پھر یہ کسی گاڑی میں ہے یا جہاز میں ہے یا یہ لائٹ کی سپیڈ سے ہے؟ اس کا اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں. یعنی کتنا زیادہ فاصلہ، اور جس کو خود حدیث میں کیا بتا دیا ہے؟ آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے. یعنی دونوں درجات کے درمیان کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے جیسے آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے مجاہدین کے لیے اتنا زبردست اجر رکھا ہے کہ ایک ایک درجہ جو ہے وہ دوسرے درجے سے اتنے فاصلے کے اوپر ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے وسعت کے مطابق جہاد کے اندر شرکت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بھی اموالہم وانفسہم کی بات کی ہے کہ جہاد صرف ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ لوگ خود جا نہیں پائے ہیں، اگر آپ پیچھے کسی وجہ سے بیٹھے ہیں تو آپ بھی اموالہم بھی ان کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. یعنی پیچھے بیٹھنے والے نہ بنے بلکہ اس کے اندر آگے بڑھنے والے بنے. اس کے اندر آپ اپنے مالوں کے ساتھ بھی جہاد کر سکتے ہیں، اپنے نفوس کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ بھی جہاد کر سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہم سب کو جہاد کے اندر شرکت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کا سننا بیٹھنا، یہاں پر قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.